أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی اس سے پہلے کہ ہم غزوہ فتح مکہ کی طرف بڑھیں، پہلے آپ کو دہرائی ہوئی ہم مکی دور کی دہرائی کرے، ریپیٹیشن کرے، ریویژن کرے، اینڈ پھر مدنی دور کی. اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی اسٹرگل تھی. شاید ہی کسی کی زندگی میں اتنے زیادہ آزمائشیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آزمائشوں کا رونا نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اسلام کی دعوت کو اس کو ترجیح دیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرسٹ اینڈ فورموسٹ مشن تھا کہ اسلام کو نافذ کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنا، یہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم لوگوں نے دیکھا یہ اول رہا، یہ پہلا مشن رہا. چاہے کچھ بھی معاملات ہو، مکی دور کی کشاکش میں دیکھ لیں، آپ طائف کا معاملہ دیکھ لیں، طائف میں اتنا برا دن تھے کہ وہ لوگوں نے اتنا برا معاملات کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے، اس مشن کو چھوڑے نہیں. آج جس کی وجہ سے ہم کو اتنا بڑا جو ہے نا اسلام ہم کو اتنا ایک تحفے کے جیسا ملا، اور سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو آسمانی کتابوں کی آخری کتاب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے وہ ہم کو عطا ہوا. اتنی زبردست رہنمائی کا سامان ہمارے بیچ میں موجود ہے، تو سوچئے یہ آسان تو نہیں تھا. ہم یہ سیرت پڑھنے کا مقصد یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آسان چیز نہیں تھی، کتنے مشکلات تھے، یہ کتنے مشکلوں سے گزرے، کتنا کانسٹنٹ اسٹرگل. اور مسلمان جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہلائے، جو کمپینینز بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی زندگی میں بھی دیکھیے آپ کیا زبردست ان لوگوں نے اطاعت کی، اور کیا کیا اس کے یہ اسلام کو نافذ کرنے میں جو یہ ٹیم بنی، ان لوگوں کی بھی قربانیاں ہم دیکھ لیں. ہجرت ان لوگوں نے بھی کی، ان لوگوں نے بھی جان سے مال سے ہمیشہ لبیک کیا. جب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، ان لوگوں نے لبیک کیا. ہم لوگوں نے بدر کا معاملہ دیکھا، کس طرح سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زبردست بات کہتے، اور پھر جو ہے نا غزوہ احد میں تکلیف دہ مارکا تھا، نو ڈاؤٹ، پھر مگر مسلمان اسی غم میں نہیں رہے، آگے بڑھے، موو آن ہونا. ہم لوگوں نے سیرت میں دیکھا کہ کس طرح عمل کرتے گئے، سبحان اللہ. پھر حالانکہ رجی کا واقعہ پیش آیا، اور پھر بر معونہ کا واقعہ، سب تکلیف دہ تھے چیزیں، مگر اس کے باوجود عمل، برابر عمل کرتے گئے، اسلام کو تھامے رکھے. کوئی اسلام سے بھاگا نہیں، کوئی اسلام سے پیچھے نہیں ہٹا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ مشکلیں آنے کے باوجود کوئی وہ نہیں کرے. غزوہ خندق میں ہم لوگوں نے دیکھا 1 مہینے کا محاصرہ ہوا تھا، سبحان اللہ. اور کتنا ان لوگوں نے پورا وہ تو جو ہے نا خندقیں کھودے، اور کیسا کیسا معاملہ، بھوک برداشت کرے، کیسی کیسی اسٹرگل، سبحان اللہ. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. پھر اس کے بعد اور پھر ساتھ ساتھ بیچ بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بھی ہو رہا تھا، غزوات بھی ہو رہے ہیں، فتح بھی ہو رہے تھے، ڈیفیٹ بھی ہو رہی تھی، مگر اس کے باوجود استقامت. ٹھیک ہے، صبر اور استقامت، یہ آپ مسلسل دیکھیں گے سیرت میں، سبحان اللہ. اور کس طرح یہ ہوا معاملہ. پھر اس کے بعد غزوہ بنو مستلق میں 2 تکلیف دہ واقعات ہوئے 1 مہینہ تک، سبحان اللہ. 1 مہینے تک جو ہے نا وہ افک کا واقعہ پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف پر اٹیک کیا گیا تھا، اس پر تہمت لگائی گئی تھی. تو کس طرح سے اللہ نے سورۃ النور کی آیتیں عطا کی، اور ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً قرآن بھی نازل ہو رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیے ان دنوں میں اگر ہم دیکھیں، جو سب سے بہتر چیز سمجھ میں آتی سیرت میں وہ ہے پروڈکٹیو اور کنسٹرکٹیو زندگی گزارنا. اپنے غموں کو ہی اپنا رونا بنا کر صرف اس میں بکھرنا نہیں ہے، بلکہ نکھرنا ہے. اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہم کو سیرت میں سیکھنے کو ملتا. جتنے بھی آزمائشیں آئیں،
جتنے بھی امتحانات آئے سب لوگوں نے ثابت قدمی دکھائی. ٹھیک ہے، ہوئے غلطیاں، تھوڑے بہت غلطیاں مسلمانوں سے بھی ہوئے دو، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ غلطیوں کو پکڑ کر اب ہو گیا، اب ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم پتہ نہیں اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، اب تو ہم غلطی کر دیے. ایسا نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا معاملہ، بلکہ آگے بڑھتے گئے. اور اللہ تعالیٰ دیکھیے، اگر ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو دیکھیں، کس طرح صلح حدیبیہ کے ٹائم انہوں نے بحث کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر جب پتہ چل گیا کہ ان کی اپنی غلطی ہے، ریگریٹ کرے، اور ریگریٹ کر کر کتنا بہترین اپنے عمل کو بڑھائے نیکی میں. تو ہم کو بھی یہی کرنا چاہیے. غلطیاں ڈیفینیٹلی ہوں گے، ہم خطا کار رہیں گے، ہم کمزور ہیں، ڈیفینیٹلی ہم جو ہے نا اپنا معاملہ جو ہے کرنے کی کوشش کرتے رہتے، مگر اس میں پھسلتے، ڈیفینیٹلی پھسلیں گے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے پھسلنے کو پکڑ کر ارے میرے سے تو ہو ہی نہیں سکتا اور اب تو میں یہ کام کروں گی نہیں اور پھر ہم چھوڑ کر بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہوگا. تو معاملہ جو ہے نا یہ ہے، ہم جو سیرت سے جو بین سبق سیکھتے ہیں وہ صبر اور استقامت، استقامت اسٹیڈ فاسٹ ہو کر ہم اسلام کو پکڑ کر رکھیں اور تھام کے رکھیں کہ یہی سچا دین ہے. ڈیفینیٹلی ایک دن اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا رکھا جس دن ہم کو سزا اور جزا مل کر رہے گی. جزا اگر اچھے اعمال کریں گے اور سزا برے اعمال کریں گے. اور اگر اللہ کی رضا میں راضی رہیں گے تو اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہوں گے. پھر اللہ کہے گا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. اللہ ہمارے ساتھ یہی معاملہ کرے. تو بہرحال یہ تھا. اب اس کے غزوہ فتح مکہ سے پہلے ہم لوگ یہاں پر یہ چیز تھوڑا ریوائز کر لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، ہم لوگ ان کا بھی کردار دیکھ رہے تھے. ازواج مطہرات کو اللہ کے حکم سے ام المومنین کا لقب ملا. یہ سلیکٹیو عورتیں تھے. سبحان اللہ، یہ کوئی عام عورتیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم عام عورتیں نہیں ہو، تم لوگ جو یعنی کہ ازواج مطہرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویاں تھے، تو ان کا ایک لقب اللہ نے دیا ام المومنین. ام المومنین ایک کو کہتے ہیں امہات المومنین، امت کی مائیں، ہماری مائیں ہیں یہ. اور سبحان اللہ ان کا کردار، ہم عورتیں ہونے کے بعد ہم کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ ان کا کردار دیکھیں. ہم دیکھیں جس میں ام المومنین جو پہلے دیکھیں ہم حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے کردار والی عورت تھے. حالانکہ سب سے زیادہ ویلتھیسٹ خاتون تھے مکے کی. سبحان اللہ، ایک سے بڑھ کر ایک رشتے ان کے پاس آئے، مگر پریفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرے ان کی امانت داری دیکھ کر. سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری دیکھ کر. تو یہ فرسٹ جو وائف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائے، کس طرح بیک بون بنے تھے. ٹھیک ہے، یہ کردار ہم کو سمجھ میں آتا تھا. بچے حالانکہ زیادہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی اولاد ہوئی انہی سے ہوئی. ماریہ قبطیہ سے بھی ہوئی تھی مگر وہ بچے کا انتقال ہو گیا تھا. تو جو بچوں کا ہوئے تھے وہ بھی بچے بچپن میں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے بچوں کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی بیٹوں کا. اور جو بیٹیاں تھے وہی باقی تھے، 4 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. اور ان کے لیے جب وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہوئے تھے. تو فرسٹ ام المومنین میں، امہات المومنین میں ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم لوگ جب بھی پڑھ رہے تھے، جب نکاح ہوتے جا رہا تھا ہم لوگوں نے ان کے بارے میں پڑھا. پھر ام المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، سودا بن زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. کب؟ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد. تو سودا بن زمع یہ ہمیشہ اپنی باری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتی تھی اور بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والی خاتون تھی. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ کس طرح فرسٹ ہجری کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی مدینہ میں، تو وہاں پر جو ہوا رخصتی ہوئی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان کی ایج 9 ایئرس کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئی. تو سبحان اللہ کتنی فقی خاتون تھی، کتنی زیادہ سمجھدار تھے، جس کا ہم لوگوں نے غزوہ بنو مصطلق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھے. اور بہت زیادہ انٹیلیجنٹ خاتون تھی. اور اس سے ہم کو پتہ بھی چلتا کہ 2210 حدیثوں کے راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر ہم لوگوں نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا. ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ عنہ
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا تیسری وائف تھے، آلموسٹ چوتھے وائف تھے، ٹھیک ہے. تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں. تو سبحان اللہ ان کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ کس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کے پاس جاتے، پھر عثمان بن عفان کے پاس جاتے، دونوں نے انکار نہیں بٹ ایک وہ دکھاتے اور وجوہات کچھ اور رہتے. پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے نکاح میں لے لیتے. پھر اس کے بعد زینب بن خزیمہ جو عبداللہ بن جہش کے وائف رہتے، عبداللہ بن جہش غزوہ احد میں شہید ہو جاتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بعد میں زینب بن خزیمہ سے نکاح کر لیتے. زینب بن خزیمہ کو ام المساکین کہا جاتا، یعنی یہ ان کے گھر پر اتنے مسکینوں کی لائن لگی ہوئی رہتی تھی کہ لوگ ان کو ام المساکین کہہ کر پکارتے تھے، یہ لقب ان کو پڑ گیا تھا. سبحان اللہ. پھر ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا، یہ بھی بہت سمجھدار خاتون ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر زینب بن جہش جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیری بہن تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح میں جب آئیں، یہ اللہ نے آپ کو نکاح میں دیا تھا، یعنی زینب بن جہش کو اللہ نے کے حکم سے نکاح میں آیا تھا، جس کا ذکر سورۃ الاحزاب میں ہے. پھر اس کے بعد ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا کس طرح یہ جو ہے نا غزوہ بنو مصطلق میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی نکاح میں آئی، کس طرح سے ہوا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہم لوگوں نے پڑھا. پھر اس کے بعد ام حبیبہ یعنی ابو سفیان کے بیٹے، رملہ بنت ابو سفیان ان کا نام تھا، اور پھر ان کا جو کنیت تھی وہ تھی ام حبیبہ. غیبانہ نکاح ہوا، نجاشی نے نکاح کیا تھا. پھر ٹھیک ہے، تو یہ ام حبیبہ ہے. پھر ہم لوگوں نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا. خیبر کے جب خیبر کی فتح ہوئی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی بن کر آئے تھے، تو پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مشورے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اور یہ جو ہے ہارون علیہ السلام کے نسل میں سے تھے. سبحان اللہ. صفیہ بنت ہوئی بن اخطب کی بیٹی تھے. بنو نذیر کا جو لیڈر تھا ہوئی بن اخطب جو بنو قریظہ کے ساتھ قتل کیا گیا تھا، ان کی بیٹی ہے یہ. پھر یہ ان کے ساتھ نکاح میں آئی. اگر آپ یہ ان تمام لوگوں کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اچھا ٹھیک ہے، جو لاسٹ وائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، لاسٹ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صلح حدیبیہ کیا ہوا تھا معاملہ. پھر عمر حدیبیہ، عمر خدا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے آئے تھے خزا عمرہ، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا. تو اب یہ پورے 11 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 11 بیویوں سے نکاح کیا تھا. یہ 11 بیویاں ازواج مطہرات امہات المومنین کہلائے. اب آپ دیکھیں ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو وفات پائے تھے وہ کون تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی 9 بیویاں الائف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک. اور پھر اگر ہم حجرات میں غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرات تھے، جو یہ بیویوں کے حجرات تھے، وہ کتنے بڑے تھے؟ محلات تھے، گھر چھوٹا تھا. سبحان اللہ. اتنے چھوٹے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اتنے چھوٹے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کو اٹھتے تھے، سبحان اللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل قیام کرتے تھے اور جب طویل سجدہ کرتے تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ اپنی ٹانگ کو وہ کھڑا کر لیتی تھی جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں رہتے تھے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے، ٹھیک ہے، اٹھ جاتے تھے، تو سبحان اللہ وہ اپنے پیر کو آگے کر دیتے تھے، یعنی لمبا کر لیتے تھے. اتنا چھوٹا حجرا. آج ہم سوچیں ہمارے گھر کتنے بڑے ہیں، اور ہم کو کتنا اتنا ہونے کے بعد بھی نہیں، بلڈنگ تو نہیں ہے نا، فلیٹ ہے ہمارا، یہ وہ ہوتا. تو پھر سبحان اللہ یہ وہ حجرات ہیں. اور ایسے گھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گھر میں 2 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے. 2 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے، یعنی اتنا اناج رہتا ہی نہیں تھا جس کی وجہ سے چولہا جلایا جائے. صرف کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا
فجر کے بعد عشاء کے بعد جب گھر کو واپس آتے تھے، گھروں کو حجرے میں جب اپنے بیویوں کے پاس واپس آتے تھے، ناشتے کے لیے کچھ ہے کیا پوچھتے تھے، تو وہ شرمندہ ہو جاتے تھے ازواج مطہرات کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور وہ پریشان ہو جاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تم لوگ پریشان کیوں ہوتی ہو، میں روزہ رکھ لیتا ہوں آج. سبحان اللہ. تو ہم یہ دیکھیں کبھی ان گھروں میں زکوٰۃ دیے اتنا مال جمع نہیں ہوا. اللہ اکبر. اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع ہی نہیں کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کم کرے تھے. حالانکہ ہم غزوہ خیبر کے بعد دیکھیں سبحان اللہ اتنا آ گیا تھا کہ ایون عام مسلمان کا گھر بھی بہت زیادہ، ان کے گھر میں بھی بہت زیادہ وہ ہو گیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ہمیشہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو کم رکھا، کہ اتنا کم کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہیں ادا کی کسی بیوی کی طرف سے بھی، نہ بیویوں نے کے پاس اتنا تھا. وہ لوگ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے تھے، ہر وہ چیز جو بھی ان کے پاس رہتا تھا اللہ کے لیے دیتے تھے. آج ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر پھر بھی ہم تھوڑی ایک چیز نہیں ہونے پر اسی کا رونا روتے رہتے ہیں. تو اصل سیرت کا یہ نظر ہمارے یہ حصہ بھی ہمارے سامنے ہو کہ سبحان اللہ کہ جو ہو اس پر کنٹینٹ رہیں جتنا ہے. اور یہ کردار آپ سوچئے امہات المومنین کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں، یہ دنیا کی عام عورتیں نہیں ہیں، تمام عورتوں پر فضیلت ہے ان کی. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں یہ، تو سوچیں آپ یہ کیا گھرانہ ہے. اور یہ انہی حجرات سے یہ نورانی تعلیمات ہم کو عطا ہوئی. کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں ہوتے تھے، وحی آتی تھی. سبحان اللہ. جبریل علیہ السلام وحی آ کر لے کر آتے تھے، جس میں اگر ہم مثال کے طور پر دیکھیں سورۃ المجادلہ کے بارے میں، جب آئے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شوہر کی کمپلین لے کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہوا، مگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں اسی حجرے میں موجود ہوں، مگر سبحان اللہ مجھے نہیں سنائی دیا کہ خولہ نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ساتوں آسمان کے اوپر جو ہے نا سبحان اللہ اللہ نے سن لیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات میں اگر ہم دیکھیں عفق کا واقعہ، وہ کتنی پریشان تھی. فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. انہوں نے یہی کہا جو یعقوب علیہ السلام نے کہا اور پلٹ کر سو گئی، تبھی اللہ نے وحی عطا کی. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ سامنے ہوئے یہ معاملات، اور اتنی نورانی تعلیمات، اتنے وحی کے تعلیمات ان حجرات سے اگر ہم کو ملے تو یہ کیا حجرات تھے، کوئی بڑے محلات نہیں تھے. سبحان اللہ. اگر یہ ہم کو اصل چیزیں جو ہے نا دیکھنے کو ملتی ہیں، آج لوگوں کو یہی اس بات کا تکلیف رہتی کہ ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو وہ نہیں ہے. 2 کمرے کا ہے تو اس میں بھی الحمدللہ نہیں کہتے، بلکہ ہمارے پاس تو بڑا تو نہیں ہے، اتنا بڑا نہیں ہے، یا پھر بنگلہ نہیں ہے. اب آپ یہ سوچیں نا سبحان اللہ یہ کیسے لوگ تھے، یہ کیسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی کیسی قربانیاں تھیں. اگر امہات المومنین کے کردار کو بھی دیکھیں تو ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے غزوہ فتح مکہ کا معاملہ ہوا، اتنی یہ ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں چل رہے ہیں، اور پھر اللہ نے غزوہ فتح مکہ اللہ نے عطا کیا. کس طرح ہوا چلیے ہم دیکھیں گے کہ یہ غزوہ فتح مکہ 10 رمضان 8 ہجری میں ہوا تھا. رمضان 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی فتح کا شرف بخشا. یہ سب سے عظیم فتح تھی جس سے اللہ نے اپنے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشی، اپنے گھر اور اپنے شہر کو غلط ہاتھوں سے آزاد کیا. اس فتح پر آسمان والوں نے خوشی منائی اور کفار اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے. سبحان اللہ. یہ ہوا اتنی اسٹرگل کے بعد. وہ 13 سال مکی دور اور پھر 8 سال مدنی دور، یعنی ٹوٹل ہوئے 21 ایئرس کے بعد، 21 ایئرس کے وقفہ، اتنی کانسٹنٹ اسٹرگل، کانسٹنٹ محنت، کانسٹنٹ قربانیاں، سیکریفائسز کے بعد اللہ نے یہ فتح مکہ عطا فرمایا، اور یہ اللہ کے شہر کو اللہ نے غلط ہاتھوں سے آزاد کیا. اور یہ وہ غزوہ ہے جس پر آسمان والے خوشی منائیں.
یعنی کہ فرشتوں نے بھی خوشی منائی. اور بعض غزوات میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ جو ہے فرشتے اترتے تھے، جس طرح غزوہ بدر میں ہوا، غزوہ احد میں بھی آئے، غزوہ خندق میں بھی جو ہے فرشتے آئے، پھر اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ میں بھی سبحان اللہ فرشتے آتے گئے. اب یہ وہ غزوہ ہے جن پر فرشتوں نے بھی خوشی منائی. اللہ اکبر. اس کا سبب یہ ہوا کہ بنو بکر حدیبیہ کے معاہدے میں قریش کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. ان کو بنو خزاع کے ساتھ دور جاہلیت سے خون ریزی اور کشاکش چل رہی تھی. اب کیا ہوا تھا، ریزن کیا ہوا تھا غزوہ فتح مکہ؟ ہم کو معلوم ہے صلح حدیبیہ میں 10 سال تک سیز فائر ہوئی تھی قریش اور مسلمانوں کے درمیان. تو اب وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھا جس کی وجہ سے غزوہ فتح مکہ ہوا؟ ہم لوگوں نے دیکھا حدیبیہ میں ایک کلوز، ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جانا چاہتا ہے وہ جا سکتے، اور جو قریش کے پاس رہنا چاہتے وہ رہ سکتے. تو اس سلسلے میں بنو بکر جو ہے یہاں پر قریش کے اس میں آ گئے تھے، قریش کے حلیف بن گئے تھے، اور بنو خزاعہ یہ قبیلہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے تھے. اب ہوا کیا تھا، بنو بکر حدیبیہ کے معاہدے میں قریش کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. ان کی بنو خزاعہ کے ساتھ دور جاہلیت سے خون ریزی اور کشاکش چلی آ رہی تھی. یعنی دونوں میں بہت زیادہ دشمنی تھی. یہ دشمن قبائل تھے مکے میں. کون سے؟ بنو خزاعہ اور بنو بکر. دونوں اپوزٹ ٹیمز میں بھی چلے گئے تھے، یعنی کہ مسلمانوں میں بنو خزاعہ چلے گئے تھے اور مشرکین کے پاس یہ بنو بکر رہے تھے، جس کی وجہ سے جس کی آگ اسلام کی آمد کی سبب وقتی طور پر بجھ گئی تھی. جب حدیبیہ کی صلح واقع ہو چکی تو بنو بکر نے اسے غنیمت جانا اور موقع پا کر شعبان 8 ہجری میں رات کے وقت بنو خزاعہ پر چھاپا مارا، یعنی ان پر اٹیک کیا. کس نے کس پر اٹیک کیا؟ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر اٹیک کیا. موقع ملا تو ان لوگوں میں دشمنی تو باقی تھی. اب یہ لوگ کیا کرے، شعبان 8 ہجری میں بنو بکر نے بنو خزاعہ پر اٹیک کیا، چھاپا مارا. اس وقت بنو خزاعہ وتیر نامی ایک چشمے پر تھے. بنو بکر نے ان کے 20 سے زیادہ آدمی قتل کیے اور انہیں مکہ تک ڈھکیل لائے، بلکہ مکہ کے اندر بھی ان سے لڑائی کی. قریش نے بھی پس پردہ ہتھیاروں اور آدمیوں سے ان کی مدد کی. دیکھیے کیا کرے یہ بنو بکر کے لوگ، بنو خزاعہ پر اٹیک کرے. بنو خزاعہ کیا کر رہے تھے، ایک چشمے وتیر نامی ایک چشمے پر یہ لوگ پڑاؤ ڈال کر اسٹے کر رہے تھے وہاں پر، مگر ان لوگوں نے اٹیک بھی کیا. اٹیک ہی نہیں کیا بلکہ 20 آدمیوں کو یہ لوگ قتل بھی کرے اور باقی کو کھینچ کر مکہ لے کر آئے. سبحان اللہ. یہ دیکھیں وہاں پر پہنچے جہاں پر حالانکہ وہاں پر تو پہلے سے ہی منع تھا، مکے میں فساد وغیرہ نہیں کر سکتے تھے، مگر وہاں تک ڈھکیل لائے، بلکہ مکے کے اندر بھی انہوں نے لڑائی کی، یہاں پر بھی ان لوگوں نے لڑائی کی اور قریش نے بھی ان کی مدد کی. قریش ان کو روکنا چاہیے تھا، مگر قریش نے بھی کیا کیا، ان کی مدد کی ان آدمیوں کو مارنے میں، یعنی بنو خزاعہ کے آدمیوں کو مارنے میں بنو بکر کی مدد قریش نے کی تھی. بنو خزاعہ چونکہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. ہم کو پتہ ہے صلح حدیبیہ کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا کہ یہ قبیلہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آ گئے تھے. تو اب وہاں پر آ گئے تھے اور ان کی متعدد افراد مسلمان بھی ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ میں جس چیز سے اپنی حفاظت کرتا ہوں اس سے تمہاری بھی ضرور حفاظت کروں گا. تو اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو خزاعہ گئے اور جا کر بتائے کہ مکے میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ان کے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ان کے 20 سے زیادہ آدمی کو قتل کر دیا گیا اور دوسرے آدمیوں کو مکے تک ڈھکیل کر لے کر جایا گیا، اور پھر وہاں پر بھی ان سے لڑائی کی گئی اور بنو بکر کا ساتھ بھی قریش کے لوگوں نے دیا. یہ پوری انفارمیشن اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی. تب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس چیز سے ضرور اب تمہاری حفاظت کروں گا جس چیز سے میں اپنی حفاظت کرتا ہوں، یعنی میں ڈیفینیٹلی تمہاری مدد کروں گا.
ادھر قریش نے اپنی غلط کاری محسوس کی، یعنی اپنا غلط رویہ ان کو محسوس ہوا، اور اس کے نتائج سے خوفزدہ ہوئے، اس لیے جھٹ ابو سفیان کو مدینہ بھیجا کہ وہ عہد کو پختہ کرے اور مدت کو اور بڑھا دے۔ یعنی انہیں محسوس ہوا کہ ہم لوگوں نے غلط کام کیا، بنو بکر کی مدد کر کے بنو بکر کو روکنا چاہیے تھا مگر نہیں روکا، اور ہم لوگوں نے جو ہے نا ان کی جو بنو خزاعہ کے اتنے لوگوں کو لڑائی کی، اتنے لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں نے لڑائی کی۔ تب ان لوگوں کو جھٹ محسوس ہوا اور خوفزدہ ہو کر فوری ابو سفیان کو بھیجائے مدینہ کہ پھر سے اس جو صلح حدیبیہ ہوا تھا کہ سیز فائر 10 سال تک عہد ہوا تھا مسلمانوں میں اور قریش کے لوگوں میں، مکہ والوں میں، تو مگر اب ان لوگوں نے توڑ دیا تھا، سبحان اللہ۔ تو اب یہ لوگ جلدی سے ابو سفیان کو بھیجے مدینہ تاکہ عہد کو پختہ کرے اور مدت کو اور بڑھا دے۔ ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، آپ 10 سال کی جگہ 15 سال کر دیں۔ اس طرح ان لوگوں نے بات کہنے کے لیے ابو سفیان کو بھیجایا۔ ابو سفیان مدینہ پہنچا تو اپنی بے صاحبزادی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آیا ابو سفیان۔ ٹھیک ہے، یہ نکاح کہاں ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ام حبیبہ سے نکاح، تو سبحان اللہ یہ نکاح غیبانہ طور پر نجاشی نے کرایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے وہاں پر، تو نکاح غیبانہ ہوا۔ تو یہ ابو سفیان جلدی سے پہلے جب مدینہ پہنچا تو اپنی صاحبزادی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا، بیٹی کیا تم نے بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا؟ انہوں نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، واللہ میرے بعد تمہیں شر پہنچ گیا ہے، یعنی تم بگڑ گئی ہو، عام طور پر جیسے والد کہتے ہیں وہ ہوا معاملہ۔ اب کیا ہوا، ابو سفیان گیا مدینہ فوری طور پر عہد کو پختہ کرنے کے لیے، نہیں ہم سے غلطی ہو گئی، صلح حدیبیہ کا وہی عہد ہے، یعنی وہ کانٹریکٹ ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ڈیفینیٹلی 10 سال تک بند رہے گا وہ تو باقی ہے، وہ پختہ ہے، غلطی ہو گئی ہے بنو بکر کی وجہ سے، ہم لوگ پختہ کرتے یا پھر ہم مدت بڑھا دیتے، یہ سوچ کر ابو سفیان آیا تھا مدینہ۔ مدینہ آ کر کہاں پر اسٹے کر رہا، یہ سیدھا گھر کو گیا ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر، کیونکہ بیٹی تھے تو بیٹی کے گھر پر گئے تو، اور جب ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لیٹنے کی جو جگہ ہوتی وہاں پر بیٹھنا چاہتا، فوری ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھے کردار، سبحان اللہ، حالانکہ والد ہے مگر ٹاپ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ٹھیک ہے، کتنا یہ، حالانکہ بیٹی ہے، اتنے دنوں کے بعد اپنے والد سے ملے، والد ایمان نہیں لے کر آئے تھے ابھی تک ابو سفیان، مگر وہ اس کو ترجیح کس کو دیے، دین کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، تو کیا کرے، فوری جا کر وہ بستر کو لپیٹ دیے تو ابو سفیان تھوڑا فیل کرے، انہوں نے پوچھا، کیا ہوا بیٹی، تم نے بستر کو کیوں لپیٹ دیا، کیا میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس بستر پر بیٹھوں، یا پھر یہ بستر میرے لائق نہیں ہے کہ جو تم نے یہ لپیٹ دیا؟ تو حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، سبحان اللہ، جو دنیا کے بہترین شخص ہے، اور آپ ناپاک مشرک ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، واللہ میرے بعد تمہیں شر پہنچ گیا ہے، یعنی کہ وہ تکلیف ہوئی تو اس کا کیا کہا، یعنی کہ تم شر کا شکار ہو گئی ہو، جیسے عام طور پر تمام والد کہتے ہیں کہ اچھا واللہ میرے بعد، یعنی میرے ایبسنس میں تمہارا ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ پھر وہ یعنی ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں، انہوں نے کہا، میں نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے انکار کیا اور سخت بات کی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے معذرت کی اور مشورہ دیا کہ وہ خود لوگوں کے درمیان میں امان کا اعلان کرے اور واپس چلا جائے، اس نے ایسا ہی کیا،
اب ابو سفیان بیٹی کے پاس آئے، بیٹی نے تو یہ معاملہ کیا، بیٹی سے کے پاس سے گئے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بولتے گئے کہ دیکھو یہ معاہدہ پکا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہو گیا غلطی تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگوں نے عہد توڑ دیا، یہ عہد تو پختہ ہے، اب تم چاہو تو اس کی مدت بڑھا دو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بات نہیں کرنا چاہتے تھے، اب صلح نہیں کرنا چاہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان لوگوں نے بدعہدی کی نا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کمپرومائز، کوئی صلح نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تو یہ ابو سفیان کیا کرا، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا کہ ایٹ لیسٹ آپ بھی بات کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی، یعنی کہا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کہ انہوں نے منہ پہ ہی انکار کر دیا اور سخت بات کی، ٹھیک ہے سبحان اللہ، انہوں نے سختی سے انکار کیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو تاکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سمجھائیں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی معذرت کی اور مشورہ یہ دیا کہ وہ خود ہی جو ہے نا لوگوں میں یعنی مدینہ میں ٹھہر کر لوگوں میں اعلان کرے کہ امان ہے، ہمارا یہ باقی ہے، ہمارا جو صلح حدیبیہ میں جو صلح ہوئی تھی وہ ابھی بھی معاہدہ باقی ہے، ہماری طرف سے امان ہے، وہ ڈکلیئر کر دیں، تو اس نے یہ مشورے پر عمل کیا اور ڈکلیئر کر کر وہ واپس چلا گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپلیٹلی صلح کرنا ہی نہیں تھا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کی تیاری شروع کر دی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی اس کا حکم دیا اور مدینہ کے گرد و پیش جو اعراب تھے انہیں بھی تیاری کے لیے کہا، لیکن خبر چھپائے رکھی اور دعا فرمائی کہ اے اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک لے تاکہ ہم ان کے علاقے میں اچانک ان کے سروں پر جا پہنچیں، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیکریٹ رکھے، کانفیڈینشیل رکھے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ ہم کو نکلنا ہے، ہم کو جانا ہے، اور پھر اطراف کے اعراب کو بھی بولے کہ غزوے کے لیے نکلنا ہے، مگر کہاں کے لیے جا رہے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائے اعراب میں، یعنی کمپلیٹلی ڈکلیئر نہیں رکھے، بہت کانفیڈینشیل، صرف اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی بتائے اور دعا بھی فرمائے اس کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے، آپ ہر معاملے میں دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہجرت ہو رہی دعا کر رہے ہیں، سبحان اللہ، ہجرت کے راستے، ہجرت کا سفر ہوا پورا راستہ تمام دعا کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی دعا کرے، پھر اس کے بعد غزوہ بدر پوری رات دعا کرتے ہوئے گزارے، غزوہ احد میں معاملہ ہوا وہاں پر بھی دعا کرے، غزوہ خندق میں بھی دعا کرے، کس طرح سے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اور اب بھی اللہ سے دعا فرمائے کہ اس غزوے کو یعنی کہ اس تیاری کو اللہ تعالیٰ چھپا کر رکھے جاسوسوں اور خبروں کو، تاکہ قریش تک نہ پہنچے، تاکہ مسلمان جو ہے اچانک ان کے سروں پر جا پہنچے۔ مزید رازداری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوائل رمضان یعنی مڈ آف رمضان میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے 36 میل اور بطن عدم کی طرف روانہ فرمایا تاکہ سمجھنے والے یہ سمجھے کہ آپ اسی علاقے کا رخ کریں گے۔ کیا مطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، پہلے تو یہ کانفیڈینشیل رکھے، بہت زیادہ سیکریٹ خفیہ طور پر تیاری چل رہی تھی مکے پہ اٹیک کرنے کے لیے، تاکہ مکے والوں کو کسی بھی طریقے سے خبر نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا بھی فرمائی۔ پھر سیکنڈ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ٹھیک ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مڈ آف رمضان میں کہاں پر بھیجائے، ایک جو ہے نا ایک وادی کی طرف جو مدینے سے 36 میل کی طرف دوری پر تھا، 36 مائلز دور تھا، وہاں پر بھیجائے تاکہ لوگ یہ سمجھے، ہم نکل رہے تھے اتنی پورے تعداد میں لوگ نکل رہے تھے تو لوگ کیا سمجھے کہ ہم وہاں پر جا رہے ہیں، تاکہ لوگ ہے نا جا کر جلدی سے قریش والوں کو کسی کو خبر نہ دے دیں، ٹھیک ہے، صرف چند لوگوں کو معلوم تھا اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہاں پر جانا ہے۔
یہ بطن عدم کی طرف ابو قتادہ کو بھیجائے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ ہم بھی اسی کی طرف مارچ کر کے جا رہے ہیں، نہ کہ مکہ کی طرف. یہ اتنا کانفیڈینشیل رکھے، اور اس کے لیے یہ بھی آئیڈیا، یہ بھی تدبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. ادھر حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کو ایک رقعہ لکھ کر یہ اطلاع دے بھیجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں. ایک رقعہ، ایک یعنی کہ ایک میسیج لکھ کر یہ اطلاع دے بھیجی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں. سبحان اللہ، یہاں پر یعنی کہ وہ لیک کر دیے نیوز. ریزن کیا تھا؟ انہوں نے یہ رقعہ ایک عورت کو دیا اور اسے قریش تک پہنچانے پر معاوضہ رکھا، یعنی کہ قریش کے پر پہنچانے پر تمہیں تو کچھ پیسے ملیں گے، کچھ اجرت ملے گی، یہ کہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے خبر آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر اور حضرت ابو مرصد غنوی رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ کہہ کر بھیجا کہ روضے خاک جاؤ، وہاں ایک ہودج نشین عورت ہوگی جس کے پاس ایک رقعہ ہوگا، وہ اسے لے آنا. انہوں نے جا کر رقعہ طلب کیا. عورت نے کہا میرے پاس کوئی رقعہ نہیں ہے. ان لوگوں نے کہا یا رقعہ دو یا پھر ہم تمہیں برہنہ کر دیں گے. اس پر اس نے اپنے جوڑے سے، یعنی اپنے سر کے بالوں کا جوڑا جو ہوتا اس سے رقعہ نکالا. یہ لوگ اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کانفیڈینشیل رکھ رہے تھے کہ غزوہ مکہ کے پاس جا رہے ہیں ایک لشکر کو لے کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سیکریٹ رکھے، خفیہ طور پر تیاری چل رہی تھی. سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جانا ہے. اعراب کو، اطراف کے مدینہ کے جو اعراب قسم کے لوگ، جو ولیجرز رہتے، بدو قسم کے لوگ رہتے، ان کو بھی کہا کہ جانا ہے. تو بہرحال یہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا کانفیڈینشیل رکھنے کے لیے پہلے تو اللہ سے دعا کی کہ بالکل اس کا خبر کو لیک نہ کرے، اور دوسرا جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک ایسے ہی بھیجائے تھے سریہ کے طور پر، اور یہ دکھانا لوگوں کو مقصد تھا کہ ہم بھی وہیں پر جا رہے ہیں، مگر مقصد کیا تھا؟ مکہ کی طرف جانے کا. تو بہرحال ہوا اسی دوران حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نیوز کو لیک کر دیا، یعنی میسیج میں لکھ کر بھیجا دیا قریش کے سردار کو دینے کے لیے، یا قریش کے لوگوں کو بھیجنا. اور یہ ایک میسیج انہوں نے ایک رقعے میں، یعنی ایک لیٹر کی طرح لکھ کر ایک عورت کو دیا تھا، اور اس پر معاوضہ بھی دیا تھا. مگر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے جو ہے نا خبر مل گئی، یعنی کہ جبریل علیہ السلام آئے، بتا دیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا ہو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس بھی دیا گیا. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلائے کس کو؟ علی، مقداد اور زبیر اور ابو مرصد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اتنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلائے اور بولے کہ جاؤ یہ پلیس پر. کون سے پلیس پر؟ خاک، جہاں پر روضہ خاک ہے، یعنی کہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر جاؤ. وہاں پر ایک ہودج نشین عورت ہوگی، ٹھیک ہے، وہاں پر ملے گی وہ پلیس پر. اس کے پاس ایک جو ہے نا رقعہ ہوگا، وہ لے کر آؤ. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسٹرکشنز پر یہ لوگ گئے، یہ چاروں وہاں پر پہنچے. ٹھیک ہے. یہ چاروں جب وہاں پر پہنچے تو اس عورت نے فرسٹ تو انکار کر دیا، نہیں میرے پاس تو کچھ لیٹر ہی نہیں ہے، میرے پاس کئی کا رقعہ، کون سا رقعہ، کیونکہ اس کو تو پیسے ملنے والے تھے. حاطب بن ابی بلتہ بولے تھے کہ میں پیسے دوں گا. پہنچا دیے قریش کے پاس. تو بہرحال تو بولی کہ پہلے ایک تو انکار کری، پھر ان لوگوں نے تھوڑا دھمکی دی، تو اس نے پھر لیٹر ہینڈ اوور کر دیا، اور پھر یہ لوگ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاطب یہ کیا ہے؟ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاکشن، غصے میں نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے، پھر تدبیر بھی کرے، ابو قتادہ کو بھی بھیجائے، وہ سب ہو گیا. پھر اس کے بعد اب یہ اتنی بڑی نیوز، یہ خیانت ہے نا. نیوز لیک کرے حاطب بن ابی بلتہ، اور لیک کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر پوچھا حاطب یہ کیا ہے؟ اب ان کا جواب سنیے حاطب بن ابی بلتہ کا. حاطب نے معذرت کی، یعنی معافی مانگی
کہ مکہ میں ان کے اہل و عیال اور بال بچے ہیں اور قریش میں ان کا کوئی قرابت دار نہیں کہ اس کی وجہ سے وہ ان کے بال بچوں کی حفاظت کریں، تو انہوں نے چاہا کہ ان پر کوئی احسان کر دیں کہ اس کے بدلے وہ ان کے اہل و عیال کی حفاظت کرے، ورنہ انہوں نے یہ کام نہ اسلام سے مرتد ہونے کے سبب کیا ہے نہ کفر سے راضی ہونے کے سبب۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بال بچے وہاں پر ہے مکے میں، یعنی میرے بیوی بچے وہاں پر ہے اور کوئی وہاں پر ان کے رشتہ دار بھی نہیں ہے، تمام مسلمانوں کے کوئی نہ کوئی تو رشتہ دار ہے جس کو وہ لوگ بچا لیں گے، اب یہ تو اب اتنا بڑا لشکر لے کر اب ہم جائیں گے تو ان کے میرے بیوی بچوں کا کوئی وہاں پر دیکھنے والا نہیں ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ قریش پر کچھ احسان کر دوں، ٹھیک ہے، کچھ فیور کر دوں تاکہ وہ لوگ جو ہے نا میرے بیوی بچوں کی حفاظت کرے اور یہ لوگ سیکیور ہو جائے، یعنی بیوی بچوں کی محبت میں آ کر اتنی بڑی یہ انہوں نے غلطی کر دی تھی، سبحان اللہ۔ اچھا، اس کا ذکر سورۃ الممتحنہ کی پہلی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا کی سیریز میں ہم لوگوں نے کیا تھا، جس کے معنی ہے کہ اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست اور ولی نہ بناؤ، ان کے خیر خواہی نہ کرو، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، کیونکہ حاطب بن ابی بلتہ خالص مسلمان تھے، مومن تھے، اب یہ مومنٹ پر بیوی بچوں کی وجہ سے انہوں نے اتنی بڑی غلطی کر دی، ٹھیک ہے، اور اب یہاں پر جس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے سورۃ الممتحنہ کی پہلی آیت کی اگر تفسیر میں دیکھیں تو یہ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی آیا، تو ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو دوستی کے، خلوص کے، حالانکہ انہوں نے کفر کیا، چپکے چپکے جو یہ پیغام بھیج رہے تھے، یہ سیکریٹلی ایک عورت کے تھرو قریش کے پاس پیغام ڈال رہے تھے، یہ لوگ تو دشمن ہیں، قریش کیسے لوگ تھے کہ مسلمانوں کو تو وہاں سے نکلنے پر مجبور کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالے، ان کی طرف کیسا پیغام، کیسا ان کی طرف احسان کرنے کا پیغام، کیسا خیر خواہی کا پیغام۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا کبھی اپنے دشمنوں کو اور میرے دشمنوں کو، کیونکہ اللہ کے دشمن کیوں، کیونکہ اللہ کے دین کے خلاف یہ لوگ ٹھہرے، قرآن کے انکاری ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکلنے کے لیے، ہجرت کرنے کے لیے مجبور کرے، تو یہ کیسی ان کے لیے خیر خواہی، یہ کیسا خیر خواہی کا جذبہ، تو یہ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے سورۃ الممتحنہ 28ویں پارے میں ہے، قد سمیع اللہ، یہ جو 28 جز ہے اس میں سورۃ الممتحنہ کی پہلی آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا، اور وجہ کیا تھی، یہ کوئی اسلام سے مرتد ہو کر، یعنی اسلام سے دشمنی کر کے، یہ کوئی سیکریٹلی جاسوس بن کے اسلام جیسا قبول کرے تھے ویسا نہیں تھا معاملہ، بلکہ یہ چاہ رہے تھے اور انہوں نے سچائی بیان کی، جب معلوم ہوا تو انہوں نے یہ کہا نہیں نہیں میں نہیں کرا، نہیں میرا ایسا نہیں تھا، ایسا کچھ نہیں، جھوٹ نہیں بولے، بلکہ سچ بولے کہ میرے بیوی بچے وہاں پر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی ان کے وہاں پر رشتہ دار بھی نہیں ہے، دوسرے مسلمانوں کے تو بہت، یا جتنے بھی یہاں پر جو ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہے، مگر میرے بیوی بچوں کا وہاں کوئی نہیں ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ قریش پہ کچھ احسان کر دوں تاکہ یہ انفارمیشن ان کی مل جائے اور وہ لوگ میرے پہ پلٹا کر احسان کریں، دیٹس اٹ، میرا یہی مقصد تھا، نہ تو میں یہ کام اسلام سے مرتد ہونے کی وجہ سے کیا، نہ کفر پہ راضی ہونے کی وجہ سے کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ دیجئے، میں اس کی گردن مار دوں، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت کی ہے اور یہ منافق ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ دیکھیے آپ، کہ سب لوگ روک رہے تھے، ان کو پکڑ لیے تھے، اور وہ بول رہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑیے، میں تو اس کی گردن اڑا دوں گا، یہ تو منافق ہو گیا ہے، یہ تو خیانت کی ہے اس نے، منافق ہو گیا ہے یہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے، اور تمہیں کیا پتہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو سکتا ہے اللہ نے اہل بدر پر جھانک کر کہا ہو تم لوگ جو چاہو کرو، میں تمہیں بخش دیا، سبحان اللہ۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے کہ اے عمر تمہیں کیا پتا، یہ بدری صحابی ہے، بدر کے صحابی، یہ 313 جو بدر کے صحابہ تھے اس میں حاطب بن ابی بلتہ شامل تھے، اور بدر کے جتنے صحابی ہیں ان کا ایک رتبہ ہے بھائی، افضل ہے، وہ لوگ درجے میں اعتبار کے حساب سے بڑے ہے یہ لوگ صحابی، اور اس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا پتا ہے عمر،
ہو سکتا ہے اللہ نے ان پر رحمت کی ہو، اللہ نے ان کو جھانک کر دکھایا اور اللہ نے ان کی تمام خطائیں کو معاف کر دیا ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئی اور کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں یہ عمل۔ دیکھیں اتنا غصے میں تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بول رہے تھے کہ منافق ہو گیا ہے، میں تو اس کی گردن اڑا دوں گا، مگر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ نہیں عمر، ہو سکتا ہے یہ بدری صحابی ہے، اللہ نے بدر کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو رحمت کی نگاہ سے دیکھا ہے اور ان کے تمام اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں۔ جب یہ کہا گئی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیے کہ وہ اتنے غصے میں تھے، ان کی آنکھیں نم ہو گئی واقعے میں، اور انہوں نے کیا کہا، واقعے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں تک کلیئر ہے؟ آپ لوگوں کو کسی کو کچھ کہنا ہے، کچھ ڈاؤٹ تو پلیز پوچھیے، ورنہ ہم آگے کریں گے۔ کہا حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹ نہیں کہا، سیدھا سیدھا بتا دیا کہ ریزن کیا تھا، میں کوئی اسلام کو چھوڑ نہیں دیا یا اسلام سے کوئی دشمنی نہیں ہے یا میں نے کفر نہیں کیا، بلکہ یہ ریزن ہے بیوی بچوں کی محبت، جس کا ذکر اللہ نے سورۃ الممتحنہ کی فرسٹ آیت میں، آپ لوگ پڑھ کر آئیے گا، اور آپ لوگ جب پڑھیں گے تو پھر اس کو آپ ڈیٹیل میں پڑھیے تو دیکھیے آپ کو سمجھ میں کتنی اچھی طرح سے آتا ہے، صرف فرسٹ آیت، ٹھیک ہے، سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 1، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور وہ بولے کہ میں تو اس کا سر ہی قلم کر دوں گا، اور یہ منافق ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کتنا بہترین ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ کوشچن کیا کیا، حاتب یہ کیا ہے، ڈائریکٹلی یہ نہیں پوچھے کہ یہ کیوں کرے، ایسا کیسا کر سکتے، تم کیسا ایسے ہو گئے، ایسا کچھ نہیں، حاتب یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے، آپ جو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنگ بدر کے یہ موجود تھا جنگ بدر میں، اور تمہیں کیا پتہ ہے عمر، بدر والوں کے لیے اللہ نے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ جب یہ سنا تو ان کی آنکھیں نم ہو گئی، سبحان اللہ، اتنے غصے میں تھے مگر آنکھیں نم ہو گئی۔ کیسا ان کا ایمان تھا ہوگا نا، میں یہ سوچتی ہوں کہ واقعی میں نا یہ کیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ ان کے بارے میں نا ایک رومی جاسوس آیا تھا مدینے میں رہنے کے لیے، اور جب یہ ان کو بھیجا گیا تھا کہ معلوم کرو کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں مسلمان، تو اس نے جا کر کیا کہا کہ یہ لوگ دن میں گھڑ سوار ہوتے ہیں، یعنی کہ دن میں شہ سوار ہوتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں، ہمیشہ گھوڑوں پر رہتے ہیں، اور رات میں یہ روتے رہتے ہیں اللہ کے بارگاہ میں۔ اللہ اکبر، جہاں پر بھی اللہ کی بات آتی ہے ان کی آنکھ نم ہو جاتے، اور راتوں میں یہ اللہ کو تنہائی میں، اور کس طرح سے کہ صبح جب اٹھتے تھے ان کے چہروں پر آنسوؤں کے نشان ہوتے تھے، اتنا روتے تھے یہ لوگ، سبحان اللہ۔ تبھی تو یہ لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہلوائے۔ دیکھیے یہاں پر اتنا غصہ ایک ہی جھٹکے میں کم ہو گیا، اور ان کی آنکھ بھی نم ہو گئی، اور انہوں نے کتنی بہترین بات کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد مکے کی راہ میں 10 رمضان 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکے کا رخ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا لشکر تھا۔ مدینے پر بطور منتظم ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقرر فرمایا۔ جحفہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ ابوا میں آپ صلی اللہ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی راہ میں نکلے 10 رمضان اور 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو چھوڑے، کتنے لشکر کو لے کر، 10,000، سبحان اللہ، سوچے کتنا بڑا لشکر تھا، اور اتنے بڑے لشکر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے 10,000 کو لے کر، مدینے کا انتظام ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپے، اور پھر جحفہ پہنچے، یعنی بیچ رستے میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، پہلے غزوے میں یعنی غزوے بدر میں یہ قیدی بن کر آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو ہے نا مسلمان ہو کر اپنی بیوی بچے سمیت، بیوی کون ہے، ام الفضل، سبحان اللہ، جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، اسلام فوری قبول کر لیے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عورتوں میں جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے وہ ام الفضل ہے، سبحان اللہ، عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، تو یہ ام الفضل وائف ہے، اور بیٹے کون ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
سبحان اللہ، جس کو ہم ترجمان قرآن یا حبر الامہ کہا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دفعہ اپنے اونٹ پر پیچھے بٹھایا اور کہا اے بچے کیوں نہ میں تمہیں کچھ کلمات سکھاؤں. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بالکل بتائیے. بالکل بچے تھے، چھوٹے بچے کی طرح. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے. کبھی بھی کچھ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمام کائنات میں وہ طاقت نہیں ہے جو ہے نا، اگر رب تمہیں نہیں پہنچانا چاہے، رب تمہیں کچھ نہ دینا چاہے تو تمام کائنات مل کر بھی تمہیں وہ نہیں چیز پہنچا سکتی. اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کہ تمہیں کوئی چیز پہنچائے تو تمام کائنات مل کر بھی تمہیں وہ چیز نہیں پہنچا سکتی. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو. قلم سوکھ گئے اور جو ہے نا صحیفے سوکھ گئے اور قلم اٹھا لیے گئے، یعنی یہ لکھ دیا گیا کہ اللہ سے مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دیتا ہے. سبحان اللہ، کتنی بہترین نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی جب وہ بالکل چھوٹے بچے تھے. تو سبحان اللہ، یہ ہے. یہ لوگ آئے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، چاچی ام الفضل اور ان کے چچیرے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرتے ہوئے مسلمان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. تو اب یہ آخری ہجرت تھی کیونکہ غزوہ فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں. ٹھیک ہے، اب لوگ اس کے بعد فتح مکہ کے بعد بھی بہت سے لوگ بولے ہم بھی ہجرت کر کے آتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کوئی ہجرت نہیں. ہجرت جو تھی وہ فتح مکہ سے پہلے ہی تھی، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں. تو یہ لاسٹ ہجرت تھی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اب یہاں پر ٹھیک ہے، اب یہیں پر ہم لوگ رکھیں گے. اس کے بعد ہم جو پڑھیں گے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے اور چچیرے بھائی، دونوں بھائی آتے، حالانکہ یہ لوگ بہت ستاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر سبحان اللہ کون کیسی نصیحت کرتے، کتنے اچھے مشورے دیتے. ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ. اور یہ ایک عظیم غزوہ جس پر آسمان والوں نے خوشیاں منائی کس طرح سے ہوا، انشاءاللہ باذن اللہ ہم اس ہفتے اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. اب یہاں تک کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے، کچھ بولنا ہے یا کچھ بات جو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی تو پلیز پوچھئے گا یا شیئر کریے گا. تو پھر کل انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے اپنی کلاس. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو، بولنے کو، کہنے کو، سننے کو، سب چیزوں کو قبول فرمائے اور ہمارے غلطیوں کو درگزر فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.